الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں آج کے اس بہت ہی پرمسرت اور عظیم موقع کے اوپر جس میں خدا کے آخری حجت اللہ کے رسول کا آخری جانشین علی کا آخری وارث بسم اللہ جناب سیدہ کے دل و جگر کے تسکین اور مظلوم کربلا کے خون کا انتقام لینے والا سلطان دوران امام زمانہ عجل اللہ دنیا میں تشریف لانے کے موقع کے اوپر اپنا دلی مبارکبادی آپ سب حضرات کو، بزرگوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. شکریہ. اور جو قرآن مجید کی آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ قصص کی آیت نمبر 5، اس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ، ہم نے پکا ارادہ کیا ہے. خداوند کریم جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے اسے ٹال سکے یا اسے بدل سکے. کیا ارادہ کیا ہے؟ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم مہربانی کریں، ہم احسان کریں کن کے اوپر؟ ان کے اوپر جن کو لوگوں نے زمین میں کمزور بنا دیا، ان کے اوپر ظلم کیا اور ان کے حق کو چھین لیا. اب کیا مہربانی کرنے والا ہے خداوند کریم؟ مہربانی کرنے والا ہے وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ وَارِثِينَ، اسی کمزور بندوں کو ہم امامت عطا کریں گے. دنیا کی قیادت ہم انہی کو عطا کریں گے اور اس دنیا کے مالک اور وارث یہی ہوں گے. بے شک بے شک بے شک. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین کے سارے وسائل انہی کے اختیار میں دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اب فرعون، حامان اور فرعون و حامان کے لشکر
اور ہر زمانے کے فرعون و حامان دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ منہم مما کانوا یحذرون، ان کو بدترین شکست ہوگی. انشاءاللہ. بے شک. جی خداوند کریم ایک ارادہ کر چکا ہے. وہ ارادہ کیا؟ کہ وہ جو خدا کے بندے، جو نیک بندے جن کو زمین میں لوگوں نے کمزور کیا، ظلم کیا، جن کے حق کو چھین لیا، خدا کا وعدہ ہے کہ خداوند کریم مہربانی کریں گے اور انہی کو قیادت عطا کریں گے، وہی زمین کے وارث ہوں گے. جی اب خدا کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آج تک تو ہوا نہیں. جی اگر دیکھا جائے تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو نیک لوگ تھے، خدا پرست لوگ تھے، ان کو کمزور کر دیا، ان کے حق کو چھین لیے گئے، ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا. تو آج تک تو ہوا نہیں. اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن باقی کیوں نہ ہو، جی میرا آخری وارث آئے گا. یملأ الارض قسطا وعدلا، اس زمین کو عدل اور انصاف سے وہ میرا وارث پر کرے گا، بھر دے گا. کما ملیت ظلم و جورا، جس طریقے سے زمین ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی. تو خدا کا وعدہ پورا ہوگا، یقیناً ہوگا. کب ہوگا؟ جب رسول کا آخری جانشین، علی کا آخری وارث، ہمارے زمانے کا امام پردہ غیبت سے تشریف لائیں گے تو خدا کا یہ وعدہ یقیناً پورا ہوگا. بس ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، انتظار کرنے کی ضرورت ہے. تو آج یعنی 15 شعبان بہت بڑا دن ہے، عظیم موقع ہے. کل کی جو رات گزر گئی شب برات، کوئی معمولی رات نہیں تھی. معصوم فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی رات شب برات ہے. اور جس نے اس رات کے اندر عبادت کی، خداوند کریم نے اپنی پاک ذات سے قسم کھائی ہے کہ جو بھی مانگے گا وہ ذات عطا کرے گی انشاءاللہ. بہرحال خوش قسمت ہے آپ لوگ یقیناً کہ یہاں آ کے عبادت کی، اپنے اپنے گھروں میں عبادت کی. مقصد تو عبادت کرنا ہے بہرحال. اور آج کے دن کے لیے بڑی فضیلت ہے. یعنی اگر جس کسی نے آج کے دن میں روزہ رکھا، کہا کہ 60 سال کے روزے کا اس کا ثواب خداوند کریم عطا کرے گا. تو اس دن کو اتنی فضیلت کیسے ملی؟ اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کا جو وارث ہے، جی علی کا لال، زہرا کا دلبند، آج کے دن کے اندر دنیا میں تشریف لائے. آج کا یہ دن فقط ہمارا آخری امام کی خوشی یا دنیا میں آنے کی خوشی نہیں ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ وہ دن ہے جس میں جی سارے ائمہ اس دنیا میں آئے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری محمد، جی سب کے سب یہ علی ہے. تو اگر یہ آخری امام تشریف لائیں، اس کا مطلب سارے ائمہ کی خوشی ہے آج کی تاریخ میں. اور یہی وجہ ہے
کہ جب یہ امام پردہ غیبت سے تشریف لائیں گے تو جتنے ائمہ ہیں ان کے تبرکات اپنے ہمراہ لائیں گے. امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ہاتھ میں جی وہ علم جو اللہ کے رسول نے جنگ بدر میں اپنے ساتھ رکھا تھا وہ ہوگا. وہ ذوالفقار ہوگی جو مولا کائنات کو جنگ احد میں آسمان سے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی. وہ امامہ سر کے اوپر ہوگا جو اللہ کے رسول پہنا کرتے تھے. سارے تبرکات کے ساتھ امام ظہور فرمائیں گے, تشریف لائیں گے جی. ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا پنجتن پاک کا دیتا ہوں واسطہ اے پروردگار, بھیج دے اس کو زمانے کو ہے جس کا انتظار. بھیج دے اس کو زمانے کو ہے جس کا انتظار, جن کے آنے سے جن کے آتے ہی پکارے گا یہ جہاں بے اختیار. جن کے آتے ہی پکارے گا یہ جہاں بے اختیار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلوات محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. آئیں گے, بڑی شان و شوکت سے آئیں گے. تو ہماری ساری تکلیفیں انشاءاللہ اس دن دور ہو جائیں گی. خوشی ہوگی, ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہوگا. تو اس امام کے دنیا میں تشریف لانے کا یہ موقع ہے. بس ذرا سا ولادت کے واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. صلوات پڑھ لیجیے ذرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولادت کے واقعات کے سلسلے میں جناب حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں. حکیمہ خاتون نویں امام کی بیٹی, 10ویں امام کی بہن, 11ویں امام کی پھوپھی, بڑی نیک خاتون. اور اس ہستی کا روزہ آج بھی 10ویں اور 11ویں امام کے پہلوں میں صابرہ میں موجود ہے. بڑی کرامت والی خاتون ہے. اچھا, جناب حکیمہ خاتون روایت کرتی ہے کہ میں جب 14 شعبان کو 11ویں امام کے گھر پہنچی تو 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں آج آپ ہمارے گھر میں رک جائیے. کہا میرے لال کوئی خاص وجہ؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ آج میرے گھر میں خدا کی آخری حجت آنے والی ہے. تو جناب حکیمہ خاتون پوچھتی ہے کہ میرے لال کس کے بطن سے ہوگا, کس کے شکم سے ہوگا؟ کہا پھوپھی اماں میری زوجہ نرجس خاتون کے بطن سے, شکم سے. کہا کہ میں کوئی حمل کے آثار نہیں دیکھتی ہوں. جی امام فرما رہے کہ آج ولادت کی دنیا میں آخری امام کے تشریف لانے کی رات ہے اور حمل کے کوئی نشان و علامت نظر نہیں آ رہی ہے. تو 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں میرے لال کی ولادت بالکل خدا کے نبی حضرت موسیٰ کے ولادت کی طرح ہے. حضرت موسیٰ کی ولادت کے آثار, حمل کے آثار ولادت کے وقت ظاہر ہوا تھا. اب حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں اس رات کو جی 11ویں امام کے گھر میں رات گزاری میں نے. تو اب رات کے آخری حصے میں صبح کے قریب نماز شب سے میں فارغ ہوئی. میں نے ایک مرتبہ دیکھا نرجس خاتون کے چہرے پر وضع حمل کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے. اتنے میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد پورا حجرہ نورانی ہو گیا. میں نے دیکھا کہ خدا کی آخری حجت اس دنیا میں تشریف لا چکی ہے اور سجدے میں اپنا سر رکھا ہوا خداوند کریم کی
خداوند کریم کا ذکر کر رہا ہے۔ اتنے میں 11ویں امام آئے، آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں میرے لال کو میرے حوالے کیجئے۔ 11ویں امام کے ہاتھوں میں رکھا، 11ویں امام نے پیشانی کو بوسہ دیا، اذان و اقامت کہی، تھوڑی دیر تک اپنے زبان مطہر بچے کے منہ میں رکھی، اور اس کے بعد حکیمہ خاتون کہتی میں نے دیکھا کچھ خوبصورت سفید پرندے آئے اور وہ اس بچے کو اٹھا کے لے گئے۔ میں پریشان ہو گئی، میں نے پوچھا 11ویں امام سے میرے لال یہ پرندے کہاں سے آئے؟ تو کہا پھوپھی اماں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرندے نہیں، پرندوں کی شکل میں اللہ کے عظیم فرشتہ جبریل اور اس کے رحمت کے فرشتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس لے کے آئے کہ حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے دیکھا اس بچے کے کاندھے کے اوپر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوئی تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو یہ ہے کہ ولادت کے مختصر تذکرہ۔ تو ہمارے زمانے کا امام 255 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور 260 ہجری 8 ربیع الاول کو آپ کی امامت کا آغاز ہو گیا۔ 11ویں امام کی شہادت، اچھا آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ اچھا 260 ہجری سے 328 ہجری تک امام کے غیبت صغرا کا دور ہے، جس میں امام ہر ایک سے نہیں ملتے تھے، امام کے 4 نائب تھے، انہی سے ملاقات کرتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی مشکل ہوتی تھی، امام کے ان نائبین تک اپنے مسائل مشکلات کو لوگ پہنچاتے تھے، اور ان کے ذریعے جواب اور حل آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 نائب تھے۔ اچھا چوتھے نائب کے نیابت کے دور میں ایک مرتبہ امام نے اس سے کہا، ایک خط دیا، کہا کہ تم میرا آخری نائب ہو، اس کے بعد براہ راست میں نائب اپنی طرف سے مقرر نہیں کروں گا۔ جی براہ راست نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد فرمایا عمل واقعات الحادثہ، لیکن جو مسائل بعد میں پیدا ہوں گے چوتھے نائب کے بعد، فرجعوا الی روات حدیثنا، اس میں اب ہمارے جو علماء ہیں ان کی طرف جاؤ اور ان کی تقلید کرو۔ فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے ان کی تقلید کرے۔ اچھا صریحاً امام نے لفظ استعمال کیا فللعوام ان یقلدوا، لوگوں کو چاہیے عوام کو ان کی تقلید کرے۔ الراد علیہم کالراد علینا، اگر کوئی تقلید نہ کرے ان کو ٹھکرائے گویا اس نے ہمیں ٹھکرایا۔ اچھا یہ الگ مسئلہ ہے، اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے اس گزارش کا مقصد یہ ہے کہ امام کی ولادت کے بعد ایک ہے غیبت صغرا، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ اب آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں، جو یہ دور ہے امام غیبت کبریٰ میں، جی بے شک، بے شک، جی اس دور میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس امام کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ آج کا پیغام ہے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ اور میرا جیسا طریقہ ہے عام طور پر کبھی کبھی مجلس خشک ہو جاتی ہے، شاید آپ لوگ ذرا بور ہو جاتے ہوں گے، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں جس امام کا تذکرہ ہے، جس معصوم کا تذکرہ ہے، اس سلسلے میں کوئی میسج اور کوئی پیغام بھی پہنچے۔ تو کیا ہماری ذمہ داری صرف اتنی سی ہے کہ ہمارا امام تقریباً 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے، غیبت کبریٰ میں ہے،
اس وقت اتنی ہی وقت ذمہ داری ہے کہ 15 شعبان کو ہم اکٹھے ہوں، جشن منائیں اور خوشی منائیں، اور اس کے بعد باقی سال بھر ہم اس امام کو پلٹ کے یاد نہ کریں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا؟ بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت صلوات بر محمد اس سلسلے میں ایک بہت اہم روایت ہے کہ راوی کا نام ہے سدیر سیرفی۔ راوی کہتا ہے کہ میں مفضل بن عمر، ابان بن تغلب، ابو وسیر، اچھا یہ وہ چھٹے امام کے خاص صحابی تھے جن کو چھٹے امام نے خوب تربیت کی تھی، اور اس قسم کے 6 تھے جن کے بارے میں چھٹے امام کہا کرتے تھے لولا حاض الستہ لندرست آثار النبویہ، اگر یہ 6 نہیں ہوتے تو شریعت ختم ہو چکی ہوتی، مٹ چکی ہوتی۔ ان لوگوں نے امام سے بہت کچھ سیکھا، سیکھنے کے بعد پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا۔ اچھا راوی کہتا ہے کہ ہم 4 چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ چھٹے امام خاک پہ بیٹھے ہوئے اور بے تحاشا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں اے میرے سید و سردار، تیری غیبت نے میری مصیبت کو عظیم کر دیا، اور تیری غیبت نے میرے سکون اور چین کو ختم کر دیا، تیری غیبت نے میرے آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری کر دیا۔ امام خاک پہ بیٹھے ہوئے چھٹے امام، اور یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، بھائی لمبی حدیث ہے، کتاب کا نام بھی حوالہ بھی دے دوں، نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی، جس میں 14 معصوم کی سوانح عمری ہے، ضرور پڑھیے، بہت خوبصورت کتاب ہے اردو کے اندر۔ اس میں یہ روایت آپ کو ملے گی، چھٹے امام خاک پہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، بار بار یہ جملے دہرا رہے ہیں۔ اچھا راوی کہتا ہے کہ ہم سب حیرت زدہ تھے، پریشان تھے، امام اس انداز سے رو رہے ہیں۔ اچھا میں آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہا اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، خدا آپ کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، کیا کوئی خاص پریشانی آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس قدر رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں؟ کوئی خاص تکلیف ہے، مصیبت ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ آج رأیتو فی کتاب الجہر صبیحۃ ھذا اليوم، آج کے دن صبح میں نے جہر والی کتاب کا مطالعہ کیا۔ ائمہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں قیامت تک کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کے پاس علم نہیں، جی امام علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، مگر جب کوئی خاص واقعہ بیان کرنا ہوتا تھا تو ہمارے ائمہ اس کتاب کا حوالہ دیتے تھے۔ کہا کہ آج صبح میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، تو کہا، راوی کہتا ہے فرزند رسول، تو آپ نے کیا ملاحظہ فرمایا؟ آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو کہا کہ اس کتاب میں نے پڑھا، کیا پڑھا؟ کہ ہمارے آخری وارث کی غیبت طولانی ہوگی، اور اس میں ہمارے ماننے والے بدترین شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے، اور اس وقت ہمارے ماننے والے کے ایمان اور عقیدے متزلزل ہوں گے، ڈگمگا جائیں گے، اور ہمارے ماننے والے تغافل اعمال کے شکار ہوں گے۔ 4 چیزیں، کیا مطلب؟ نوجوان شاید نہیں سمجھے کہ امام فرما رہے تھے کہ اس کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ آخری زمانے میں ہمارے آخری امام اور وارث کی غیبت بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا ہوگا
کہ ہمارے ماننے والے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے. کئی 1200 سال سے ہمارے امام چھپے ہوئے غیبت میں ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آتے کیوں نہیں ہے؟ اچھا ایمان اور عقیدے ڈگمگا جائیں گے. یہ کیا ہے؟ جی ہمارا لیڈر ہے تو ہماری مشکلات میں وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ابھی بحرین کے اندر، عراق کے اندر جو واقعات ہوئے تو کافی لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے، متزلزل ہو گئے. بھئی ہمارے ساتھ اس حد تک ظلم ہو رہا ہے، ہمارے امام آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہمارے امام ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایمان اور عقیدے متزلزل ہوں گے. پھر کہا تغافل اعمال، لوگ عمل سے سستی اور غفلت برتیں گے. تغافل اعمال، عمل سے سستی اور غفلت برتیں گے. جی ٹائم ملا تو عمل کیا، ٹائم نہیں ملا تو نہیں کیا. جی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان مصروف ہوتا ہے کام کے اندر، صبح سے شام تک کام 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 کام، مذہب کی طرف توجہ کم ہوتا ہے. اگر کبھی بیچ میں تھوڑا سا وقت مل جائے تو کوشش کرتا ہے کہ اس نے بھی کوئی ایسا کام کرے جس سے 4 پیسے ہم کمائیں. لوگ جو ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے مذہب کے لیے، وقت لوگوں کے پاس نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں تغافل اعمال. جی اس لیے کہتے ہیں کہ چلو خواہ مخواہ سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ماں نے، ہمارے باپ نے جو کچھ سکھایا ہے بس وہی کافی ہے. آگے بڑھ کے کبھی وقت ملا تو مہینے میں 1-2 دفعہ ہم مجلس میں چلے جائیں گے، بس وہی کافی ہے. یہ ہے تغافل اعمال. آج کل تو انٹرنیٹ نے ایک اور مصیبت ڈال دی کہ بھئی بہت ہی مختصر راستہ انٹرنیٹ پہ جاؤ، عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی لوگ بہانے بھی نہیں کہا عالم کے پاس جا کے کریں گے کیا، وہ آپس میں لڑتے ہیں تو ہمیں کیا دیں گے. یہ لوگ آپس میں ان کے اتنے اختلافات ہیں. یہ سب تغافل اعمال ہے، اعمال سے غفلت. کیا ہوتا ہے انسان جب مذہب کے پاس، مذہب کے لیے وقت نہیں ہے تو آہستہ آہستہ غفلت کا شکار ہوتا جاتا ہے. ایک مرتبہ صبح کی نماز قضا ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ کہتے ہیں یار نماز قضا ہی ہوئی نا، کیا وہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے. جی وہ احساس ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اچھا پہلی مرتبہ حرام کو لقمہ انسان کھاتا ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے، ارے میں نے کیا کیا. آہستہ آہستہ انسان بھول جاتا، کہتے یار کھانا ہی تو ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، حلال حرام میں کیا. جی حرام کی کمائی میں انسان پریشان ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ کہتے ہیں یار پیسہ آنا چاہیے جس طریقے سے آئی. حلال حرام کے چکر کس نے بنایا؟ مولویوں نے بنایا، چھوڑ دو اس کو. پہلی مرتبہ سر سے چادر سرک گئی تو پریشان ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ کہتے ہیں یہ چادر، یہ پردہ ہے، یہ اولڈ فیشن، کیا ضرورت ہے اس کی. یہ سب ہے تغافل اعمال. اور یاد رکھیے گا جب عمل کمزور ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کا عقیدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. عمل اور عقیدے سے آپس میں گہرا تعلق ہے. عمل جب کمزور ہوتا ہے تو عقیدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا. اچھا چھٹے امام اسے بتا رہے تھے کہ مومن کا احترام کیا ہے. چھٹے امام اس کو بتا رہے تھے مومن کا احترام کیا ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں مومن کا اتنا احترام ہے جب کبھی 2 مومن آپس میں کسی نیک اور اچھی بات کی سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ وہاں سے ہٹ جاؤ. فرشتوں کو بھی تاکہ پردے میں رہے. جب کوئی راز و نیاز سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ کرامن کاتبین کو بھی ہٹا دیتا ہے، ہٹ جاؤ میرے 2 نیک بندے آپس میں کوئی خاص بات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں. اتنا احترام ہے. اچھا امام نے جب یہ کہا تو وہ سننے والے نے کہا
کہ فرزند رسول اگر ایسا ہے جی، دو بندے جب سرگوشی کر رہے ہیں اچھی بات کے بارے میں، اللہ فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے، تو جب دو بندے گناہ کی بات کر رہے ہیں کیا تو بھی اللہ جو ہے فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے؟ فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے جب گناہ کی بات کرتے ہیں۔ تو امام نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا، جب سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے کہا ایک مومن تجھے ہوا کیا ہے؟ تیرا عقیدہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ وہاں پر چھٹے امام نے احترام مومن کے موضوع کو چھوڑ دیا، توحید کے اوپر درس دینا شروع کیا۔ توحید مفضل کے نام سے کتاب موجود ہے، اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا تم نے کیسے سوچا تصور کیا جی، جب دو بندے گناہ کی بات کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے، تو تم نے سوچا نہیں ہے کہ فرشتوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے تو اللہ خود بھی نہیں سننے کے قابل نہیں، وہ بھی نہیں سنتا؟ اللہ نہیں سنتا ہے کیا؟ اس کے بعد کہا کہ تمہارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ اگر تم یہ سوچو کہ اللہ سنتا نہیں ہے، سن نہیں سکتا ہے، تو کافر ہو گیا۔ اگر اللہ سن نہیں سکتا ہے تو کافر ہو گیا۔ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اس کے باوجود گناہ کی بات کرتا ہے، تو تم نے اللہ کو سب سے کمزور سننے والا قرار دیا، سب سے کمزور سننے والا۔ انسان دنیا کے اندر کوئی راز کی بات کرے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا دوست نہیں سنے، کوئی خاص بات ہو والدین نہیں سنے، کوئی بڑا نہیں سنے۔ کیا تم نے یہ سوچ دیا کہ اللہ سب سے کمزور سننے والا ہے؟ تو یہ ہے کہ امام جو ہے وہ رو رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ ہماری آخری کی غیبت طولانی ہو جائے گی تو مومنین کے ایمان اور عقیدے کمزور ہو جائیں گے، عمل میں غفلت آ جائے گی۔ سوچئے کہ چھٹے امام سے 12ویں امام کے درمیان تقریباً 6 ہستیوں کا فاصلہ ہے، تو چھٹے امام اس قدر ہمارے لیے بے قرار ہے، تو ہمارے زمانے کا امام ہمارے سلسلے میں کتنا، ہمارے زمانے کے امام کا ہمیں کتنا احساس ہوگا، ہماری ذمہ داری کیا ہے اس امام کے سلسلے میں۔ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس امام کے غیبت کے سلسلے میں کہا ہے کہ کم سے کم 7-8 ذمہ داریاں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو کہا پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان ہمیشہ امام کے غیبت کے دوران مغموم رہے، پریشان رہے، یہ سوچ کر میرے زمانے کا امام موجود ہے، پردہ غیبت میں ہے، میں اپنے زمانے کے امام سے مل نہیں پا رہا ہوں۔ اب دیکھیں اگر کسی امام کے زیارت کے اوپر پابندی لگ جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم کی زیارت کو ہم نہیں جا پاتے ہیں، لیکن ہمارا زمانے کی امام موجود ہے، یہ دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے امام کو مل نہیں پا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ غیبت امام کے دوران مومن کا اگر چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے تو اس کا دل ہمیشہ مغموم ہوتا ہے، میرے امام تک رسائی نہیں۔ اچھا ایک مرتبہ معصوم فرماتے ہیں کہ یتم الیتیم، سب سے زیادہ یتیم وہ انسان نہیں ہے جس کا باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے۔ تو کون ہے؟ یتم الیتیم من انقطع عن امام ہی، سب سے بڑا یتیم تو وہ ہے کہ جس کا امام موجود ہے لیکن اس سے وہ رابطہ ٹوٹ گیا، رابطہ اس کا ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ سوچ کا انسان
دل مغموم رہے میرا امام موجود ہے لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے، گناہ کی کثرت کی وجہ سے ہم اپنے امام کو نہیں مل سکتے، زیارت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور دوسری ذمہ داری کہا ہے کہ ہمیشہ امام کے لیے سلامتی کی دعا پڑھتا رہے۔ جی ذرا سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو کہ امام ہی امام کی سلامتی کے لیے ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری قرار دی گئی۔ جی اللہ کے رسول اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، کہا ان کے لیے دعا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے دعا ہے۔ کہا کہ اگر اللہ کے رسول کے لیے دعا کے حکم دیا گیا ہے تو آخری امام کے لیے بھی دعا کرو، مخصوص وہ دعا محفلوں میں پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، جو آج ہم نے پڑھی، اللہم کن لی ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ۔ بہت اچھی دعا جی۔ گھر میں جب ہم اکٹھے ہوں یا کوئی مجلس ہو، مجلس کے اختتام کے بعد اس دعا کو پڑھا کرو۔ ہم دعا کر رہے ہیں امام کی سلامتی کے لیے۔ اور تیسری ذمہ داری کہا ہے کہ اپنے امام کے لیے ہمیشہ صدقہ نکالا کرو، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، اپنے امام کے نام پر بھی صدقہ نکالا کرو۔ روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ نہ ہو سکے مہینے میں ایک دفعہ، کچھ نہ کچھ امام کے نام کے اوپر صدقہ نکالا کرو۔ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہمارے چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ ہمیں اپنی جان سے، اپنے بچوں سے بھی عزیز نہ سمجھے۔ تو کہا اس امام کی ذمہ داری ہے، اس امام کے لیے، اس امام کے سلامتی کے لیے صدقہ دیتے رہو۔ اور چوتھی ذمہ داری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر انسان خود حج کر چکا ہو، واجب حج، اور اسے توفیق ہو تو امام کی نیابت میں حج کرے۔ پہلے خود اپنا حج ضروری ہے، واجب ہے۔ کہا ہے کہ حج کسی کے اوپر واجب ہو اور نہ جائے، مرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ میرے دین پہ نہیں مرے گا، یہود اور نصارہ کرے۔ لیکن اپنا حج کر چکا ہو تو کہا ہے کہ امام زمانہ کی طرف سے نیابت میں ایک حج کرے۔ اچھا، اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے، کہا ہے کہ امام زمانہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ملاقات ہوتی ہے، پہچانے یا نہ پہچانے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں 2 مرتبہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں 3 مرتبہ۔ اچھا، جو 2 مرتبہ ملاقات کرتے ہیں ان کے لیے جو حج پہ جاتے ہیں، امام ضرور حج پہ جاتے ہیں۔ جب امام کی طرف سے، امام کی نیابت پہ انسان حج کر رہا ہوگا تو وہاں پر زیادہ چانس ہے کہ امام سے کہیں نہ کہیں کسی طرح سے ملاقات ہو۔ اچھا، ایک ذمہ داری یہ کہی ہے کہ انسان ہمیشہ حالت انتظار میں رہے، حالت انتظار میں، امام کو فراموش نہ کرے۔ جی میرا امام کسی وقت پہ آ سکتا ہے، حالت انتظار میں رہے۔ جی اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ سب سے زیادہ ایمان کس کا بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی، نبی، انبیاء، پیغمبروں کے ایمان سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ تو کہا نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اگر ان کے ایمان مستحکم ہو تو اللہ کے نمائندے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول پھر فرشتوں کے ایمان جو قابل تعجب ہے؟ کہا نہیں، وہ معصوم ہے، اس میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے صحابی ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے۔ کہا نہیں، کیونکہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو، تم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول نے کہ
آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کے ایمان لائیں گے. یعنی انہوں نے کسی نبی کو دیکھا نہ فرشتے کو دیکھا جی، سفید کاغذ پہ لکھے ہوئے قرآن و حدیث کو دیکھا، اس کو دیکھ کے ایمان لے کے آئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مضبوط ایمان ان کا ہے جو میرا آخری جو پردہ غیبت میں ہوگا، دیکھ نہیں پائیں گے، ملاقات نہیں کر پائیں گے، اس کے باوجود حالت انتظار میں ہوں گے، وہ ظہور کے تمنا دل میں لیے ہوئے بیٹھے ہوں گے. ان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط اور قابل تعجب ہے. بر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. تو اس لیے کہا کہ ہمیشہ مومن کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے انتظار، ظہور کے انتظار میں رہے. میرا امام کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد ایک ذمہ داری کہا ہے کہ یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے اپنے زمانے کے امام کا وسیلہ اور واسطہ دیکھے. اپنے امام کا وسیلہ واسطہ دیکھے جی. 14 معصوم میں سے کسی کے در کے اوپر آپ جائیں گے، وسیلہ واسطہ دے دیں گے تو آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کہا ہے کہ تم لوگ پہلے امام، دوسرے امام، چوتھے امام، 11ویں امام تک کے امامت میں زندگی نہیں گزار رہے ہو، 12ویں امام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہو جی. اس کے در پہ جاؤ، اس کے درگاہ کے اوپر جاؤ. اس لیے کہا کہ جب بھی تم کچھ مانگو اس امام کا وسیلہ دے دو، واسطہ دے دو جی. اسی لیے کہا عریضہ ڈالا کرو. صرف 15 شعبان نہیں، 15 شعبان کی رات کو، بلکہ کہا کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی مشکل آ جائے عریضہ ڈال سکتے. امام کو یاد کرنے کے، امام تک پہنچنے کا ایک طریقہ. تو جب بھی دعا کرو اس امام کا واسطہ اور وسیلہ دے کے زمانے کے امام کو، یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک ذمہ داری یہ کہی گئی ہے کہ دیکھیے کہ جب بھی امام کا ذکر ہے، نام آ جائے، یہ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد اپنا داہنا ہاتھ سر کے اوپر. وہ طریقہ ہے جو ہمارے 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام نے. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. امام کا ایک چاہنے والا دامن خزائی آیا امام کے پاس. آنے کے بعد اس نے امام کی خدمت میں قصیدہ پڑھا. قصیدے کے اندر 14 معصوم کا نام لے کے ذکر کیا. جب آخری امام کا تذکرہ آیا، خود 8ویں امام کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد دانا ہاتھ سر پہ رکھا، احترام کے ساتھ جھکے، اور اس کے بعد کہا جب کبھی ہمارے آخری وارث کا تذکرہ آئے، نام آئے، تو تم اس طریقے سے ان کا احترام کرو، اٹھا کرو. ایک ذمہ داری یہ ہے. اور ایک ذمہ داری آخری کہا کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ میرے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے. زمانے کا امام دیکھ رہا ہے. اگر انسان واقعی یہ سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرے اچھے اور برے اعمال میرے زمانے کا امام کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہے ہیں جی. زمانے کا حاکم دیکھ رہا ہے. یقین جانیے کہ اگر آپ کوئی نعوذ باللہ کوئی برا کام کرنے جا رہے ہوں، ساتھ میں سامنے کوئی پولیس والا آئے، کبھی کام کرنے کی ہمت اور جرات نہیں ہوگی جی. یا اپنا کوئی بزرگ سامنے ہو تو کبھی وہ کام کرنے کی ہمت اور جرات نہیں ہوگی. تو امام کا حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے دیکھے میرا زمانے کا امام زندہ ہے، موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ کام کروں جس سے میرے امام پریشان ہو جائے. اور ہوتا ہے. کہا ہے کہ ہر شب جمعے کو مومن کا عمل
اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. اگر اچھے عمل ہو تو امام خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا دیتے ہیں. اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہو تو امام پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہو مومن جی ہم جیسا امام تمہارے ہیں اور تمہارا یہ کردار، تمہارا یہ عمل، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کو اذیت نہ دیں. جی تو اگرچہ ذمہ داریاں بے شمار ہیں، لیکن کتابوں کے اندر یہ 7-8 ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو دوستو گفتگو کو تمام کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس امام کے غیبت کے دوران ہماری ذمہ داری فقط اتنی سی نہیں ہے کہ ہم نے جشن منائی، بلکہ سال بھر اس امام کو یاد رکھیں اور وہ کام کرے جس سے اس امام کو خوشی ہو، وہ کام نہ کرے جس سے اس امام کو اذیت ہو، وہ کام کرے جس سے یہ امام ہمیں دعا دے. بس ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے. محمد علی کے اس آخری وارث کا واسطہ، زمانے کے امام کا واسطہ، پروردگار تیرے عزت و جلالت کا واسطہ، اس مقدس دن کا واسطہ، جو مومنین و مومنات یہاں بیٹھے ہیں ان کے جو بھی حاجت ہو انہیں پورا فرما. پروردگار جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو رفع فرما. پروردگار جو تکلیف میں ہیں اس امام کا واسطہ ان کی تکلیف کو رفع فرما. پروردگار تیری عزت و جلالت کا واسطہ، اس امام کا واسطہ، باقی ائمہ کا واسطہ، جو بھی بیمار ہو ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. پروردگار تیری عزت و جلالت کا واسطہ، جو بے اولاد ہو اولاد عطا فرما. پروردگار صاحب اولاد کے اولاد کو نیک صالح بنا دے. پروردگار جس حصول علم کے لیے کوشاں ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. جو امتحانات دے چکے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. پروردگار جو صاحب روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما. پروردگار تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہمارے ملک وطن عزیز کے اندر جو دہشت گردی اس کا قلع قمع فرما. مومنین کی جان مال عزت کا، چاہے پارچنار ہو، چاہے کوئٹہ ہو، کراچی ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو، پروردگار ان سب کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما. ظالموں کو نیست و نابود اور سرنگون فرما. پروردگار اس ادارے سیدہ زینب کو ترقی عطا فرما. یہاں کے مومنین کے اندر محبت اور الفت پیدا فرما. پروردگار تیری عزت و جلالت کا واسطہ جلد سے جلد نئے جگہ کے لیے وسائل مہیا فرما. پروردگار تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہم جس امام کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کا جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل فرما. کریم تیری عزت و جلالت کا واسطہ جو مومنین یہاں بیٹھے ان کے مرحومین کو بخش دے. پروردگار جنہوں نے نیاز کا بندوبست کیا ان کی روزی میں برکت عطا فرما. ان کے مرحومین کو بخش دے. پروردگار تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھنا. ہم سب کے اوپر اپنی رحمت اور برکت کو نازل فرما. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد